أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جن لوگوں نے نیک روی اختیار کی ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہی جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. یہ سورہ یونس کی 26 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف بلایا تھا اپنے بندوں کو، واللہ یدعو الی دار السلام کہہ کر. یعنی جو بندے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. وہ جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی، کیسی جنت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں للذین احسنوا الحسنی. ان لوگوں کے لیے ہوگی وہ جنہوں نے نیک کام کیے، جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے اپنی ساری زندگی، تو پھر ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ سے مراد جنت. جنت وہ ایسا مقام ہے جو ساری نعمتوں کا مرکز، نعمتوں کا خزانہ ہے. اس میں ایسی ایسی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، جس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اپنے دل و دماغ میں. فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین فرمایا سورہ زخرف میں. یعنی اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تمہارا جی چاہے گا اور تمہاری آنکھوں کی لذت کا سامان، یعنی سب کچھ وہاں پر ملے گا. تمہارا جی جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی تم جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا تمہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا. سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا کہ کسی دل نے سوچا بھی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا، تصور تک نہیں آیا ہوگا، وہ ساری چیزیں وہاں پر ہوگی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، جو چیزیں ہم نے وہاں پر ان کے لیے مہیا کی ہے، چھپا کر رکھی ہے، قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، وہ سب کچھ اس کا ان کو تصور تک نہیں آیا ہوگا. یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت کے بارے میں انسان کچھ نہ کچھ خیال اور تصور کرتا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کا کوئی ماڈل یہاں پہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت ایسی ہوگی، باغات ایسے ہوں گے، اس میں میوے جات ایسے ہوں گے. کوئی تصور میں نہیں لا سکتا. یہ بتایا گیا ہے کہ اس قدر حسین اور اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر نعمتیں اپنے ماننے والے بندوں کے لیے رکھے ہیں. للذین احسنوا الحسنی فرمایا کہہ کر کہ بہترین نعمتیں نیک روی اختیار کرنے والے بندوں کے لیے، حکم ماننے والے بندوں کے لیے، فرما برداروں اور اطاعت گزاروں کے لیے وہ ساری نعمتیں ہوں گی. وزیادہ فرمایا اس کے بعد، نہ صرف جنت اور اس کی نعمتیں بلکہ اس سے زیادہ. زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت جو عطا فرمائی جائے گی اہل جنت کو. ایک حدیث جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمام اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کیا تم کو اور مزید کوئی چیز چاہیے تو بتا دو، ہم تمہیں وہ عطا فرمائیں گے. اس پر سارے جنتی کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں وہ تمام چیزیں دے دی ہے جس کی ہماری دل میں خواہش پیدا ہو سکتی تھی. ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا آپ نے، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہم کو جنت میں داخل فرما دیا اور ہم کو جہنم سے دور کر دیا. یہ کیا نعمتیں کم ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ایک نعمت، حجاب اٹھا دیے جائیں گے
اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت تمام اہل جنت کو کرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں اپنے دیدار اور اپنی زیارت سے مشرف کرائیں۔ تو اس میں جو ہے یہ وزیادہ کا جو لفظ آیا ہے، اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ وہ نعمت اتنی بڑی ہوگی، ساری نعمتوں پر مقدم ہوگی، دیگر ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت جب ہوگی تو بندہ وہ سب نعمتوں کو بھول جائے گا جو اس سے پہلے اس کو عطا کی گئی تھی۔ تو اس میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ کہہ کر، یعنی صرف جنت اور اس کی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ رب کریم کا دیدار بھی ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ فرمایا سورہ قیامہ میں، دیکھ رہے ہوں گے چہرے اس دن اپنے رب کی طرف نظر لگا کر، وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار اور زیارت سے مشرف کرائیں گے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اولئک اصحاب الجنہ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ سیاہی اور ذلت کیوں نہیں چھائی ہوگی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی دنیا میں۔ حالانکہ دنیا میں جو ہے انسان چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رنج و غم تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی ذلت تو اس کے سامنے آ ہی جاتی ہے، اس کو پیش آ ہی جاتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی بھی اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی غم، کوئی رنج، کوئی ذلت کے آثار پیدا ہوئیں گی نہیں۔ اس کے برخلاف والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ انہیں ویسا ہی ملے گا۔ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جو جہنمی ہوگے، اس کے خلاف جو کام کریں گے جنت والوں کے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر اس طرح تاریکی چھائی ہوئی ہوگی گویا اندھیری رات کے پردوں سے انہیں ڈھانک دیا گیا ہو۔ یہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فرمایا، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس میں ان سیاہ چہروں والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو جہنمی ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان دنیا میں مزے لوٹتے تھے ہوں گے، من مانی زندگی گزارتے تھے ہوں گے۔ تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو برائی انہوں نے کی تھی بس اسی کے مثل ان کو جو ہے دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ جو نیکی کرنے والا بندہ ہے اس کو کم از کم 10 گنا یا زیادہ سے زیادہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون فرمایا، یعنی نیکی والے کو تو بہت بڑا چڑھا کے دیں گے، 10 کم از کم یا 700 یا اس سے بھی زیادہ، لیکن جو گناہ کر کے آئے گا تو اس کو صرف اس کے بدل جو اس نے کیا تھا برابر سرابر یا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا کوئی نہ کوئی بہانے سے۔ تو اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو نافرمان تھے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور پھر ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ سے بچانے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، مجرموں کو، یہ ہمارا آدمی ہے چھوڑ دو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں کہہ سکے گا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، بات نہیں کر سکیں گے کوئی رحمان کے سامنے۔ اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ منہ کھولنے کی، اور اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان کے چہروں کا جو حال ہوگا کہ تاریکی چھائی ہوگی، اس طرح کی تاریکی، انہیں اس طرح سیاہ ہو جائیں گے جیسا کہ تاریک رات کے پردوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے چہروں پر چپکا دیا گیا ہو۔ اصل میں چہرہ انسان کے اعمال کا آئینہ ہوتا ہے،
دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں، نیکی کے اثر سے چہرے رونق ہو جاتے ہیں، رونق دار ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، وہاں پر تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ چمکدار اور روشن کر دیں گے چہروں کو۔ اس لیے اسے اس آیت میں فرمایا، اسی کر کئی ایک آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے اور ان کے چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ فرمایا، وہ جنتیوں کے چہرے جو ہوں گے حشاش بشاش رونق دار ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور اس کے برخلاف جو جہنمی ہوگے ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبار آلود ہوں گے وہ چہرے جو اللہ کی نہیں مانے تھے، جو اللہ کے نافرمان ہوئے تھے، وجوہ یومئذ غبرہ علیہا ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، جنہوں نے انکار کیا تھا، فسق و فجور میں پڑے رہے تھے، تو پھر ان کے چہرے جو ہے غبار آلود ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ فرمایا، سورہ خاشیہ میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہے ڈر رہے ہوں گے اور ہیبت کے مارے جو ہے دم نکل رہا ہوگا ان کا، اور دنیا میں جو ہے وہ کام کر کر کے تھکے ماندے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہوں گے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں پر، اس لیے کہ انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا تھا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کے لیے آگ ہوگی دنیا میں، حالانکہ وہ بہت کام کیے تھے لیکن کام صحیح سمت میں انہوں نے نہیں کیا تھا، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو نہیں لگایا تھا، تو تھکے ماندے وہاں پر جائیں گے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد بھی وہ محروم ہی رہیں گے۔ تو ایسے چہرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہروں کا حال یہ ہوگا کہ تاریکی چھائی ہوئی ہوگی ان لوگوں کی، اور پھر وہ بھی جو ہے جہنمی ہوگے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ اس میں ان مشرکین اور ان کے وہ شیاطین اور بت اور جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، ان کے درمیان محشر میں جو مکالمے ہوں گے اس کا تذکرہ آیا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے وہاں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک، یعنی شروع سے آخر تک جتنے انسان اور جن دنیا میں پیدا ہوئے ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور پھر ان کا محاسبہ کیا جائے گا، اور جو ہے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا وہاں پر، ایک کو کلہم آتیہ یوم القیامت فردا فرمایا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کو فردن حاضر کیا جائے گا، اور کسی کے لیے کوئی جو ہے استثنائی صورت نہیں ہوگی کہ کوئی کہیں پر چھپ جائے گا، بچ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فلم نغادر منہم احدا، کوئی بچ نہیں پائے گا اس دن، سب کو حاضر ہونا ہوگا، سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور پھر سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہاں کے ایسا گڈ مڈ نہیں رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، سب کے گروہ الگ الگ، ظالموں کے گروہ الگ الگ، بے نمازی کے گروہ، کافروں کے گروہ الگ، چوروں کے گروہ الگ، مشرکین کے گروہ الگ، سب کے سب الگ الگ اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیں گے، کہہ دیا جائے گا۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم کو تمہارے وہ باطل عقیدے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ابھی تمہارے سامنے وہ ساری چیزیں کھول کر رکھ دی جائے گی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی آج دنیا میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں ہیں یا فلاں ہیں، یہ ہم کو بچا لیں گے، لیکن اس دن ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب،
سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے وسائل ان کے درمیان جو تھے وہ سب کے سب رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے جب وہ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ اسباب و وسائل آج دنیا میں وہ ایک دوسرے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، جس کی بنا پر وہ وہاں پر نہیں بچیں گے، ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں اور بددعائیں دیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور پھر وہ لوگ کہیں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کو چھوڑ کر کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اس وقت وہ صاف انکار کر جائیں گے، اپنا منہ موڑ لیں گے۔ آج یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے جو ہے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ہم کو بچا لیں گے، لیکن کوئی وہاں پر نہیں بچائے گا، اور وہ سب کے سب اس کا انکار کر جائیں گے۔ جو یہ آج ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد کی آیت میں بھی جو ہے اسی قسم کا موضوع آیا ہے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یعنی وہ پھر اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، تم ہماری عبادت بالکل نہیں کرتے تھے، ہم اس سے بالکل بے خبر تھے، یہ کہیں گے انشاءاللہ۔ اس پر کل بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔